والعاکفین والرکع السجود۔ تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علماء، آج کا ہمارا مضمون ہے اعتکاف کی حقیقت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا، ہم طاہرا بیتیا، کہ ایک تو میرے گھر کو صاف رکھنا ہے، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے۔ اس طرح نماز عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، دیگر اعمال صالحہ وہ بھی عبادات میں شامل ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سبھی کے لیے ہم نے عبادت کا جو طریقہ ہے وہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیگر عبادات کی طرح اعتکاف بھی سابقہ امتیں وہ کیا کرتی تھی۔ اب اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی تو ہے رکنا، ٹھہر جانا۔ اصطلاح میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ مسجد میں خاص مدت کے لیے قیام کرنا، رکنا، ٹھہر جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔ سابقہ امتیں تقرب الی اللہ کے حصول کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ رہبانیت کو اختیار کیا کرتی تھی۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ کہ بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ جنگلوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ 27ویں پارے سورہ حدید کے آخری رکوع میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رہبانیت کو فرض نہیں ان پہ کیا تھا، انہوں نے اپنے اوپر یہ نفلی عبادت کے طور پہ لازم قرار دیا، مگر اس میں بھی اکثریت جو ہے وہ ناکام ہوئے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو آقا علیہ السلام کی شریعت میں رہبانیت تو بالکل حرام ہے کہ آپ ماں باپ کو، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جنگلوں پر رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے مد مقابل ایک رستہ عطا کیا جسے شریعت کی زبان میں اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے پڑھا ہوگا یہ گوتم بدھ مت کا بانی گزرا ہے، اس کی جب عمر 30 سال ہوتی ہے تو یہ اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اطمینان قلبی حاصل کرنے کے لیے چھوڑ کے جنگلوں کا رخ کرتا ہے۔ اب دھکے کھا کے بڑے عرصے کے بعد جب واپس آتا ہے اور محلہ والے اہل علاقہ پوچھتے ہیں کہ جس کی تلاش میں نکلا تھا وہ چیز تجھے ملی ہے یا نہیں ملی، تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے دھکے کھائے ہیں لیکن وہ چیز جنگلوں میں نہیں ملی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ
تو کس کے لیے گیا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے، تو اس نے بتایا کہ میں اطمینان قلبی حاصل کرنے کے لیے میں نے جنگلوں کا رخ کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تجھے اطمینان قلبی ملا یا نہیں ملا؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ وہ جنگلوں میں نہیں پڑا، 3 چیزوں میں اطمینان قلبی مجھے نصیب ہوا ہے۔ کون سی ہیں؟ پہلی بات اس نے کہی کہ پاکیزہ زندگی جو لوگوں کے درمیان رہ کے آپ نے گزارنی ہے نا، اچھی گزاریں گے تو اس سے آپ کو اطمینان قلبی نصیب ہوگا۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میانہ روی، ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو گے تو پھر تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا۔ تیسری بات اس نے کہی کہ رحم دلی، درجہ بدرجہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان پہ رحم کریں گے تو پھر آپ کو اطمینان قلبی نصیب ہوگا۔ تو اس لیے مولا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بخاری شریف میں 5063 نمبر کی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، یہ 3 صحابہ ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی عبادت کے متعلق پوچھتے ہیں۔ جب پوچھ کے جانے لگے تو پھر ایک نے یہ تہیہ کیا کہ آج کے بعد ساری رات میں عبادت کروں گا۔ دوسرے صحابی نے یہ تہیہ کیا کہ اب میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے یہ تہیہ کیا کہ اب میں نے شادی نہیں کرنی۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو ازواج مطہرات نے ساری بات بتائی تو آقا علیہ السلام نے پھر ان تینوں کو بلا کے فرمایا کہ اے علی، اے عبداللہ بن عمر بن عاص، اے عثمان مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کی بات مجھے پتہ چلی ہے۔ جی یا رسول اللہ، ہم نے عہد کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو عبادت کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، اور شادی تو میری سنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث کے آخری الفاظ ہیں جو ہم نکاح میں بھی پڑھتے ہیں، فرمایا راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعتراض کیا، منہ موڑا، میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب جو تقرب اللہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو آقا علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا وہ اعتکاف کا بتایا کہ 10 دن یا دنیا سے منہ موڑ کے تو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ سے یاری لگانا چاہتا ہے تو رمضان المبارک پورا ماہ موجود ہے، پورے ماہ کا اعتکاف کر پھر بھی ٹھیک ہے، سنت ہے۔ 20 دن کا کر پھر بھی سنت ہے، اور کم از کم اگر 10 دن کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی میری سنت ہی ہے۔ اب شرائط اعتکاف کیا ہے وہ سن لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، کم از کم عقل مند ہو، بچہ نہ ہو بالکل چھوٹا۔ تیسرے نمبر پہ وہ اعتکاف کی نیت بھی کرے، چوتھے نمبر پہ وہ روزہ بھی رکھے، اور 5ویں نمبر پہ مرد ہے تو وہ مسجد میں بیٹھے گا، عورت ہے تو وہ اپنے گھر میں چاہے مصلی والی جگہ میں اعتکاف کی نیت کرے گی۔ یہ 5 شرائط ہیں، جو پوری کرے گا اس کا اعتکاف سنت کے مطابق مانا جائے گا۔ اب امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور نفل۔ واجب، سنت اور اعتکاف واجب کب ہوتا ہے یہ بھی سن لیں کہ جب بندہ نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے کہ میرے اللہ یہ میرا کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، اب وہ اعتکاف واجب بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ منت مانتے ہیں تلاوت قرآن کی، کچھ لوگ روزہ رکھنے کی، کچھ لوگ صدقہ و خیرات کرنے کی۔
اگر انہوں نے نیت کی ہے اعتکاف کرنے کی تو اتنی دیر جتنے دن وہ کہیں گے پھر اتنی دیر اعتکاف کرنا ان پہ واجب ہو جائے گا۔ سنت اعتکاف کیا ہے؟ سنت اعتکاف رمضان المبارک میں پورا 30 دن 20 دن اور تواتر کے ساتھ جو ہے وہ آخری 10 دن سنت ہے۔ اب نفلی اعتکاف کیا ہے کہ ایک لمحے کا بھی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں۔ مسجد میں جب آئیں ایک لمحے کے لیے بھی آپ نیت کر لیں کہ میرے اللہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیں، 2 گھنٹے کے لیے، چاہے 10 گھنٹے کے لیے، تو وہ لمحات آپ کے اعتکاف میں گنے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اعتکاف بیٹھنا کیوں ہے، مقصد کیا ہے؟ تو مقصد بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ 2016 نمبر، 2018 نمبر، 2020 نمبر، 2025 اور 26 نمبر پہ یہ بخاری شریف میں ڈیٹیل کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت متواترہ، یعنی اکثر جو عمل آقا علیہ السلام کا ہے وہ رمضان المبارک کے آخری جو 10 دن ہے اعتکاف کرنا۔ اور پھر پوچھا گیا کہ آپ کیوں بیٹھتے ہیں اعتکاف؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھتا ہوں۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں جو بھی اعتکاف بیٹھے گا تو اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ رات مجھے مل جائے، اگر وہ رات مجھے مل جائے اور مجھے موقع مل جائے کہ میں اللہ سے کچھ مانگ لوں تو پھر آپ بتلا دیجیے میں کیا مانگوں۔ آقا علیہ السلام نے دعا سکھائی، وہ ہم سبھی یاد کر لیں، پڑھتے بھی ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ اسے یاد کریں، ضرور کریں، بڑی پیاری دعا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اے اللہ انک عفو، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس اے میرے رب مجھے معاف فرما دے۔ آقا اسلام نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر میں مانگی جانے والی دعا ہے، جس نے یہ دعا مانگ لی سمجھ لے اس نے اللہ رب العزت سے سب کچھ مانگ لیا۔ اب آخری بات سنیں کہ اعتکاف بڑی پیاری آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو ابھی تک نہیں نہ بیٹھے تو میں یہ عرضی پیش کروں گا کہ ایک بار یار یہ مزے بھی لے کے آپ دیکھ لیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی زندگی گناہوں بھری زندگی بدلی ہے نا تو وہ اعتکاف کی برکت سے بدلی ہے۔ ایک پتہ مجھے ملا، اب اس بندے کے بقول کہ میں نے صرف زنا نہیں کیا، باقی اس کے عیب میں نے بھی اس آنکھوں سے دیکھے، تو زبردستی میں نے اسے اعتکاف کے پہ آمادہ کیا، تیار کیا۔ تو یہ 2007-08 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اس درجے کا گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص جب اعتکاف سے اٹھ کے واپسی آتا ہے تو سچی توبہ کر کے آتا ہے۔ اب وہ بندہ ادارہ چلا رہا ہے، ناظم بن چکا ہے اور اللہ کے گھر تعمیر کروا رہا ہے، تلاوت قرآن ہر وقت اس کی زبان پہ ذکر رکھا جائے۔ تو یہ بڑی پیاری عبادت ہے۔ آپ خود ابھی تک نہیں بیٹھے تو ضرور بیٹھیں، کم از کم آپ اپنے بچوں کو ضرور موقع دیں، جو آپ کے بچے بالغ ہیں انہیں موقع دیں تاکہ ان کی ابھی سے عادت بن جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایک بار بیٹھتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے کہ اب میں دوسری بار بھی بیٹھوں۔ کہ یہ سادے لفظوں میں سمجھ لیں کہ تنہائی میں بندہ اپنے مولا سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج اعتکاف بیٹھنا ہے، ضرور آپ اپنا ذہن بھی بنائیں۔ یہ 10 دن 9 دن ہیں، بالکل تیزی کے ساتھ رمضان جا رہا ہے، تو آپ ضرور نیت کریں۔ جو نہیں بیٹھے دیگر
احباب کو تیار کریں، کم از کم بچوں کو موقع دیں تاکہ ابھی سے ان کی تربیت ہو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام